السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں آئی کہ اگر وہ دن پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی رات ہو جاتا، اور اتنی مصیبت آسمان پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ اگر زمین پر اتنی مصیبتیں ڈال دی جاتی تو وہ بھی کانپ اٹھتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اتنا زیادہ مضبوط بنایا تھا کہ آپ نے ان سبھی غموں کو برداشت کیا اور ایک پل کے لیے بھی اسلام کی دعوت کو نہ چھوڑا۔ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے۔ ابھی تک جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا، جن لوگوں کو بھی آپ سمجھانے جاتے وہ دور سے ہی پتھر مارنے لگتے۔ کبھی کوئی آپ کے چہرے پر تھوک دیتا، کبھی زمین سے مٹی اٹھا کر پھینک دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا دن ایک ایک آدمی کو سمجھاتے کہ بھائی اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن صبح سے شام ہو جاتی مگر مکہ میں کوئی ایک انسان بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن سے نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ آپ کے والد کی وفات تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو امی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ 2 سال تک دادا ابو طالب نے آپ کو پالا، لیکن اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، اور آخر میں آپ کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ساری زندگی آپ کی کفالت کرتے رہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا تو سبھی آپ کے دشمن بن گئے، اور ایک دن ابو جہل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، آپ ہمارے علاقے کے بڑے بوڑھے انسان ہیں، آپ کے بھتیجے محمد نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، اسی لیے انہیں روک دے کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت چھوڑ دے، ورنہ اگر ہم سب ایک ہو کر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو بعد میں آپ اس بارے میں ہم سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ چچا ابو طالب نے بھی جب حالت کی نازکی دیکھی تو جلدی سے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ دیکھو تمہاری قوم کے سردار جمع ہیں اور تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف بلانا بند کر دو، اسی لیے مجھے بھی مناسب لگتا ہے کہ تم ان کی بات مانو، کیونکہ اے میرے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی تھوڑا گھر والوں کا خیال رکھو اور اپنے کام کاج پر دھیان دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے چاچا ابو طالب کی زبان سے یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، اگر یہ دنیا والے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے اور کہیں کہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تو یہ دیکھ چچا ابو طالب کا بھی دل پگھل گیا، اور بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایسے سہارے تھے کہ جن کی باتوں سے
سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مضبوط رہتا تھا، لیکن اب دونوں نے ہی ایک ساتھ چھوڑ دیا۔ 4 بڑی بڑی لڑکیاں تھیں، ان کی بھی ذمہ داری اب پوری طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی، اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا کہ اے میرے پیارے نبی، زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آئیں، آپ کو اسلام کی دعوت سے نہیں رکنا، بلکہ برابر لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ آخر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو سمجھا کر تھک گئے اور بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے، تو ایک دن مجبور ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ اسلام کی باتیں سمجھا سکے۔ شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی بندہ ایمان لے آئے تاکہ وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط طاقتیں بنے، لیکن ان لوگوں نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنی اور اپنے علاقے میں بدمعاش لڑکوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار رہے تھے، اور اتنا زیادہ مارا کہ سر کا خون بہتے ہوئے پیر کی جوتیوں میں آ کر بھر گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ چچا اور بیوی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف طائف کے لوگوں نے آپ کی یہ حالت کر دی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مایوس سر جھکائے ایک باغ میں بیٹھے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، آپ نے یہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ تو ہر موقع پر مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، لیکن اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے حکم پر ایسے ہی لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا غم دیکھ کر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس آسمانوں پر بلاؤں گا۔ آخر جب رات ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو پاس بلایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں اس وقت سارے نبی جمع تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تمام نبیوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر گئے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، اور پھر اسی طرح 6 آسمان پار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری حد بس یہیں تک ہے کہ میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، ورنہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اسی لیے اب آپ جانے اور رب جانے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر چھوڑ کر واپس لوٹ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سواری بھیج کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے عرش پر پہنچے تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے لیے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے، اور پھر جس دم اللہ کے خوبصورت چہرے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اس پر میرا درود و سلام ہو۔ اور پھر اللہ نے بھی مسکراتے ہوئے بہت عزتوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سامنے عرش پر بٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، تم پر میرا سلام ہو اور میری رحمتوں و برکتیں نازل ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب دیتے ہوئے ہم کمزور امتیوں کو بھی یاد رکھا اور کہا کہ اے میرے اللہ، میرے اوپر بھی سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی آپ کا سلام ہو۔
بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔